کامیاب ہوگا تو وہ کام مجلس پورے کرے گی جو 5 سال میں سماجوادی کی سرکار یا پھر سماجوادی کے ودھائک نے نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وہ بات سامنے رکھنا چاہوں گا جو سماجوادی پارٹی نے 2012 میں جب الیکشن ہو رہے تھے اور سماجوادی پارٹی نے 2012 میں اپنے الیکشن مینیفیسٹو کو جاری کیا۔ اس الیکشن مینیفیسٹو میں سماجوادی پارٹی نے بہت سے وعدے کیے۔ ہر سیاسی پارٹی اپنا اپنا الیکشن مینیفیسٹو جاری کرتی ہے اور اسی الیکشن مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کر عوام نے یہ سوچا اور یہ امید کی کہ ہم سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو سماجوادی پارٹی جو الیکشن کے مینیفیسٹو میں ہم سے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرے گی۔ آپ نے 2012 میں سماجوادی پارٹی کو اس لیے ووٹ دیا کیونکہ سماجوادی پارٹی نے آپ کے درمیان میں آ کر یہ کہا کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے، ہم بی جے پی کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور بہت سی باتیں تھیں مگر یہ 2 اہم مدے تھے جس کو دیکھ کر اتر پردیش اور مراد آباد اور اس ودھان سبھا کی عوام نے ان کے حق میں اپنے ووٹ کو استعمال کیا، ان کو کامیاب کیا اور مراد آباد کے ضلع میں سماجوادی پارٹی کے ودھائک کامیاب ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ سماجوادی کا الیکشن مینیفیسٹو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اور پھر انہوں نے کون سے وعدوں کو پورا کیا۔ یقیناً یہ ایک انتخابی مہم ہے، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے اس بات کی اپیل نہیں کر رہا ہوں کہ آپ مجھے مذہب کے نام پر ووٹ دیجئے، میں آپ سے صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 5 سال پہلے جس پارٹی کا ساتھ دیا تھا، جس کو اپنے ووٹ سے نوازا تھا، جس کے امیدوار کو آپ نے ودھائک بنا کر ودھان سبھا میں بھیجا، جس پارٹی کو آپ نے ووٹ دے کر اس پارٹی کو مکھیہ منتری کا ایک عظیم عہدے پر آپ نے فائز کیا، اس پارٹی نے ان کون سے وعدوں کو پورا کیا؟ سماجوادی پارٹی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کے سفارشات کو وہ اتر پردیش میں اس پر عمل آوری کرے گی۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آج جو کہہ رہا ہوں، سماجوادی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر میرے سوال کا جواب دے دے اور اگر وہ مجھ سے بحث کرنا چاہے گا تو اتر پردیش کے کسی ایک جگہ کا مقام طے کر لے، اسد الدین اویسی اس جگہ پر جا کر ان سے بحث کرنے کے تیار ہے۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ اکھلیش نے وعدہ کیا تھا کہ رنگناتھ مشرا کمیشن اور سچر کمیٹی کے سفارشات کو اتر پردیش میں عمل آوری ہوگی، اور پھر اس کے اوپر اعلان ہوا کہ ایسی 85 اسکیمیں ہیں، اس میں سے 20% حصہ اقلیتوں کو دیا جائے گا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ اس 20% کا جو وعدہ کیا گیا تھا 85% اسکیموں میں 20% اقلیتوں کو دیا جائے گا، اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی، اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی، اس پر کوئی کام نہیں ہوا، اور اگر اس پر کام ہو جاتا تو اتر پردیش کی اقلیتوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا۔ دوسرا وعدہ سماجوادی پارٹی نے کیا تھا اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کہ جہاں جہاں مسلم اقلیت کے علاقے ہیں وہاں پر اسکول کھولے جائیں گے، پرائمری کے، اپر پرائمری کے اور اردو میڈیم اسکول کھولے جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں
کہ کہیں پر بھی اتر پردیش کے کسی بھی علاقے میں اردو میڈیم کے سکول نہیں کھولے گئے، پرائمری کے سکول نہیں کھولے گئے، اپر پرائمری کے سکول نہیں کھولے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کا جو تناسب ہے، 2011 کے بھارت سرکار کے سینسس آئے اور سب سے زیادہ اگر ان پڑھ کوئی ملک میں ہندوستان میں ہے تو وہ مسلم اقلیت میں ہے، اور پورے ہندوستان میں سب سے کم پڑھے لکھے اگر کہیں پر ہیں تو اتر پردیش میں ہے۔ جب سماجوادی پارٹی کی حکومت نے، پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اردو میڈیم سکول کھولے جائیں گے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے دستور، ہندوستان ہمارا سنویدھان کے آرٹیکل 29 ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان کا تحفظ کریں، اور اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو ہندوستان کی زبان ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس نے آزادی کی جنگ میں ایک بہت بڑا رول حصہ ادا کیا، اور انگریزوں کے خلاف اگر کوئی مشہور نعرہ ہوا تو ہی اردو کا نعرہ تھا، جس کو کہا لوگ کہتے تھے کہ انقلاب زندہ باد۔ میرے عزیز دوستو، سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، سنویدھان کی دفعہ 29، کہ زبان کی حفاظت کی جائے۔ سماجوادی سرکار نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا کہ اردو سکول کھولے جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سماجوادی سرکار سے کہ آپ نے اردو سکول کیوں نہیں کھولے؟ آپ نے اپر پرائمری اور پرائمری کے سکول کیوں نہیں کھولے؟ کہ آپ نہیں چاہتے کہ غریب کے بچے پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ ہو کر مضبوط ہوں اور ہندوستان کو مضبوط کر سکیں؟ کہاں گیا سماجوادی کا وہ نعرہ، وہ وعدہ جو کیا گیا تھا کہ سکول کھولے جائیں گے؟ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان میں تعلیم ایک بنیادی رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور پارلیمنٹ میں یہ قانون بن چکا ہے کہ ہر بچہ اسکول کو جائے گا اور اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا۔ سماجوادی پارٹی نے کتنے اسکول قائم کیے بتاؤ آپ؟ کوئی ریکارڈ نہیں پیش کر سکتے، اور تعلیم کے اوپر جو وعدے کیے گئے تھے اس کو پورا نہیں کیا۔ تیسرا وعدہ سماجوادی پارٹی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کیا تھا کہ جو بے قصور مسلمان بچے جیلوں میں ہیں ان کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ جن افسروں نے ان کو غیر ضروری ڈالا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور بچوں کو کمپنسیشن دیا جائے گا۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ سماجوادی پارٹی کے الیکشن مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے ذہن سے نہیں بنا رہا ہوں بلکہ چیلنج کر رہا ہوں کہ بتاؤ آپ نے کتنے معصوم نوجوانوں کو جیل سے رہا کیا، کتنوں کو آپ نے مالی امداد کی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وعدے میں بھی سماجوادی پارٹی ناکام ثابت ہوئی۔ پھر یہ وعدہ سماجوادی پارٹی نے کیا تھا، اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کیا تھا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں مذہب کے نام پر آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے ووٹ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ وعدے جو کیے گئے تھے سماجوادی پارٹی کی طرف سے، ان وعدوں کو آپ نے سامنے رکھ کر اکھلیش کو اتر پردیش کا مکھیہ منتری بنایا، اس کے پارٹی کے امیدواروں کو ودھائک بنایا۔ آج جب 5 سال مکمل ہو رہے ہیں تو آپ کا عوام کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ تم نے 5 سال میں ہمارے سے جو وعدے کیے تھے وہ کہاں تک پورے کیے؟ ایک اور الیکشن مینیفیسٹو میں اکھلیش نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کرانے کے لیے ٹریننگ کیمپ کرائے جائیں گے، اور الیکشن مینیفیسٹو کے الفاظ کیا تھے؟ انگریزی میں کہا کہ ٹو کریٹ سیلف کانفیڈنس امنگ the مسلمز، یعنی مسلمانوں میں خود اعتمادی کو بحال کیا جائے گا۔ بتاؤ سماجوادی کے لوگ، تم نے کتنے پولیس کے ٹریننگ کیمپس کروائے تاکہ جو بے روزگار نوجوان آج جو اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، نوکری نہیں ملتی، بتاؤ سماجوادی پارٹی تم نے کتنے ٹریننگ کیمپ کیے؟ اتر پردیش کی سول پولیس کے اعداد و شمار میرے سامنے، سماجوادی پارٹی کے لوگ ہر تھوڑی دیر کو کہتے ہیں
کہ ہم سیکولر ہیں، ہم مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سماجوادی پارٹی سے، اب سماجوادی پارٹی کانگریس پارٹی سے بھی الائنس کر کے لڑنے والی ہے۔ میرا سوال ان دونوں سے ہے، ارے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ آج سماجوادی سرکار اقتدار پر ہے، الیکشن آ رہا ہے، الیکشن مینیفیسٹو میں جو وعدے کیے گئے تھے اتر پردیش کے یو پی سول پولیس میں آپ دیکھ لیجئے سب انسپیکٹر 236 ہیں اقلیتوں کے، کل 10,190 ہیں۔ بتاؤ اکھلیش، یہ تمہارا وکاس ہے؟ یہ تمہارا وکاس ہے کہ تم نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں جو وعدہ کیا تم اس کو پورا نہیں کر سکے؟ اور پھر ہیڈ کانسٹیبل کتنے ہیں اتر پردیش میں؟ اقلیتوں کے ہیڈ کانسٹیبل 8,224 میں، اقلیتوں کے صرف 270 ہیں۔ یہ سماجوادی کی آپ سے محبت ہے، یہ سماجوادی پارٹی کی محبت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ سے سماجوادی کے چمچوں کے سینے جل رہے ہوں گے، مگر تمہارا سینہ جلے، تمہارا کلیجہ جلے، تمہارا سر درد سے پھٹ جائے، تم کو راتوں کی نیند نہ آئے، کیونکہ تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد جو غریبوں سے وعدہ کیا تھا تم نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ آج ان کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے کہ عوام کے درمیان میں آ کر ووٹ کا مطالبہ کر سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور وعدہ کیا گیا تھا کہ وقف کی جائیدادوں پر جو قبضے کیے گئے اس کو ہٹا دیا جائے گا، نیا قانون بنایا جائے گا۔ قانون تو نہیں بنا، وقف کی جائیدادوں پہ قبضے نہیں ہٹے، مگر سماجوادی کے تمام گنڈے زمینوں پر قبضہ کرتے گئے، قبضہ کرتے گئے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ بتائیے آپ کہ سماجوادی کے لوگ زمینوں پر قبضہ کرتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسد الدین اویسی مراد آباد کو آ کر تحریر کرنا چاہتا تھا تو مراد آباد کے ایڈمنسٹریشن اجازت نہیں دیتا تھا، مگر گنڈے غریبوں کی زمین پر قبضہ کرتے تھے اور ایڈمنسٹریشن قوالوں کی طرح تھالیاں مارتا تھا۔ ہماری آواز کو دبانے کے لیے پرمیشن نہیں ملتا تھا، مگر ایڈمنسٹریشن آنکھ بند کر لیتا تھا۔ مگر یاد رکھو، جب بلی آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے تو بلی سمجھتی ہے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے اور آج کھڑے ہو کر تمہارے سامنے تمہاری کارکردگیوں کو بیان کر رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور وعدہ اکھلیش نے کیا تھا کہ جو اقلیتوں کی بچیاں 10ویں کلاس کی تعلیم کو مکمل کریں گی، 10th کلاس کو مکمل کر لیں گے، ان کو 30,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں گے۔ آپ خود سوچ لیجئے، ہماری بچیاں 10ویں تعلیم کو مکمل کریں، کتنوں کو 30,000 روپے ملیں گے؟ جب نہیں ملے تو پھر اب کیا کریں گے آپ؟ میرے بھائی، جب جو وعدہ کیا وہ نہیں دیا گیا تو آج آپ کو ایک موقع مل رہا ہے جمہوریت میں کہ آپ، جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، جنہوں نے آپ سے وعدے کیے، آج آپ کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اسرار حسین کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور ایک لمبی فہرست ہے سماجوادی کے الیکشن مینیفیسٹو کی، الیکشن الائنس کر رہے ہیں سماجوادی کے لوگ، کانگریس کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست طاقتوں کو روکنے کے لیے، سمپردائک طاقتوں کو شکست دینے کے لیے کانگریس اور سماجوادی میں الائنس ہو رہا ہے۔ مجھے جب یہ بات سنتا ہوں تو بڑی ہنسی آتی، مجھے بڑی ہنسی آتی۔ سماجوادی کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک بڑی کوشش کی کہ پارٹی میں اختلافات پیدا نہ ہوں، اور اخبار میں ٹی وی پر بیان دیا کہ سماجوادی پارٹی میں جو اختلاف ہو رہا ہے اس سے ہم مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوگا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھائی صاحب، آج انڈین ایکسپریس اخبار کی رپورٹ ہے
इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 55 केसेस में जो तमाम साथी थे उसमें हर मजहब के लोग थे जिनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, उनके खिलाफ चार्जशीट डालना है। फौजदारी 153 और 295 में हुकूमत को परमिशन देना पड़ता है, इजाजत देना पड़ता। हाय अखिलेश तुम्हारा विकास, हाय अखिलेश तुम्हारी मुस्लिम अक़लियत से मोहब्बत, 3 साल से अखिलेश उनको परमिशन नहीं है। 3 साल से जो लोग जेल में गए उनके ऊपर केस चलाना, मुकदमा चलाना, और जब मजलिस का कोई रुकन जाता है, जब मासूम लोग समाजवादी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर सब पे केस बुक कर दिया जाता है। मगर जो लोग 3 इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, अखिलेश 3 साल से बैठे हुए हैं, उस फाइल पर परमिशन नहीं देते, उस फाइल पर परमिशन नहीं देते। मीडिया के लोग हैं, हो सकता है कि कल अखबार में लिख दें या टीवी पर रात में 9 बजे चला दें कि ओवैसी ने एक और भड़काऊ भाषण दे दिया। मेरे भाई मैं क्या करूं, मेरी जबान में कड़वाहट है और इस जबान में कड़वाहट इसलिए पैदा हुई कि मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपना हक चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान से तारे तोड़कर ला के दो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि जमीन के अंदर के खजाने निकाल कर दो, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये संविधान है, ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि हिंदुस्तान में सब बराबर के शहरी है, हिंदुस्तान में कोई गुलाम नहीं है, हिंदुस्तान में कोई दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है, हिंदुस्तान में सबको कानून की नजर से बराबर देखा जाएगा। ये मेरी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है। और जब मेरी लड़ाई पे लोग कहते हैं कि भड़काऊ भाषण दे दिए, हाँ शायद तुमने जिंदगी भर गाने वालों को सुना होगा, तुमने शायद जिंदगी भर चमचों की जबानों को सुना होगा, मगर आज तुमको हक की आवाज सुनना पड़ेगा, सच्चाई को सुनना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं मजलूमों के मसाइल का हल तलाश करूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अक़लियतों का बजट है, उत्तर प्रदेश का जो कुल बजट है उसका 1% भी अक़लियतों का बजट नहीं, 1% भी। और फिर वादे करते हैं, समाजवादी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमको सांप्रदायिक यानी फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हम कांग्रेस से अलायंस कर रहे हैं। कौन सा क्या किया आपने? क्या मुरादाबाद में, क्या रामपुर में, क्या संभल में, या अतराफ अकनाफ के और 2-3 जिलों में क्या अखिलेश की सरकार ने कोई हुकूमत से यूनिवर्सिटी खोली? कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहां पर जाकर गरीब बच्चे पढ़े? चाहे किसी भी खानदान या खानदान का हो, वहां तो जाना पड़ेगा गरीब को। मगर मेरे भाई, ये इनके वादे ऐसे वादे हैं कि कोई वादे पूरे नहीं कर सकते। दलितों पर जुल्म होता है, दलितों को उजाड़ दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हर रोज, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश में 12,000 के करीब छोटे बड़े फिरका परस्त वाकयात हुए, फिरके वाराना वारदात हुए। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, वरना फिर कल अखबार में लिख देंगे कि देखो इसने फिर से भड़काऊ भाषण दे दिया। हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ना आता है ना लोगों को, जाकर पढ़ो। मैं पूरे आप को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर ये दलपतपुर है, वीरपुर है, सरखड़ा खास है। क्या यहां पर पीने की टांकी नहीं बनाई गई थी? पीने की टांकी बनाई गई, उसका उद्घाटन भी हो गया, मगर पानी नहीं आता।
ٹانکی تو بنا دی اکیلیش نے مگر پانی نہیں آتا. واہ تیرا وکاس اکیلیش. ٹانکی بنا دی اور کہا دیکھتے رہیے بھیا ٹانکی بن گئی ہے, ابھی آئے گا پانی, ابھی آئے گا, ابھی آئے گا. 5 سال ہو گئے پانی آتا ہی نہیں ہے. بس ٹانکی کو دیکھو خوش ہو جاؤ. لکھنؤ میں کام نے ٹرین بنا دی. بھیا جی بیٹھ گئے, پپا بیٹھ گئے, پورا خاندان بیٹھ گیا. ٹرین کہاں تک گئی؟ 4 منٹ ٹرین گئی واپس آ گئی. کیوں؟ آگے بنا ہی نہیں کچھ. مگر اتر پردیش کی عوام کو بول دیا ہم نے ٹرین چلا دی. ہائی وے کا اناگریشن کیا لکھنؤ سے آگرہ. ہم بولے چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں آخر کہاں کی ہائی وے ہے. تو ہائی وے گئے تو اتنے بڑے بڑے کھڈے اس میں. مگر اکیلیش بولے ہم نے ہائی وے بنا دیا, اسٹیڈیم بنایا. ارے یہ ٹانکی کو تم نے بنایا پانی کی, اس میں پانی کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو معلوم ہوا کہ بہت کمیشن کھا لیے تھے سب لوگ, ملائی کھا لیے تھے, تو پانی کہاں سے آئے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قبرستان نیشنل ہائی وے میں چلا گیا. کیا قبرستان نیشنل ہائی وے میں نہیں گیا؟ اگر وہی کسی بڑے سماجوادی پارٹی کے لیڈر کے ماں باپ کی خبر ہوتی اور اس کو ہائی وے میں لے لیا جاتا تو خاموش بیٹھتے. ہندوستان میں کبھی کسی قبرستان کو ہائی وے میں نہیں لیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ 5 سال کا ریکارڈ سماجوادی پارٹی کا, اور پھر اب جو سماجوادی پارٹی میں ناٹک چل رہا ہے, جو ڈرامہ چل رہا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ بیٹا باپ کا نہیں, باپ کی بات نہیں مانتا, باپ کو بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے, چاچا کو بھتیجے پر بھروسہ نہیں ہے. یہ کیا اتر پردیش کا کلیان کریں گے؟ باپ اور بیٹے میں جھگڑا, اور جھگڑا کس بات کا؟ اقتدار کا جھگڑا ہے, اقتدار اور طاقت کا جھگڑا ہے. اور حد تو یہ ہو گئی کہ اب اکیلیش کہتے ہیں کہ مجھے سائیکل ملنی چاہیے, والد کہتے ہیں کہ نہیں سائیکل میری ہے. یہ عجیب تماشا ہو رہا ہے میرے بھائی. ایک بیٹا بولتا ہے کہ پتا جی سائیکل آپ کی نہیں ہے میری ہے. اس سائیکل پر جھگڑا یہاں تک پہنچ چکا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ باپ بیٹے کی لڑائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ایک گھر میں لوگ اگر متحد نہیں ہیں تو کیا غریب عوام کا کام کر سکتے ہیں. آج مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کے آنے سے بی جے پی کو فائدہ پہنچ جائے گا. میں آپ کے سامنے بزرگوں کی موجودگی میں, میری عزت دار ماں اور بہنوں کی موجودگی میں اور اپنے غیور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, میرے بھائی آپ نے 2012 میں اور 2014 میں آپ نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ کیا کہ وہ بی جے پی کو کامیابی سے روکیں گے. بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں اتر پردیش سے 70 پارلیمانی سیٹوں پر بی جے پی کامیاب ہو جاتی ہے. تو بتاؤ پھر سماجوادی پارٹی نے کیا کیا؟ آج مجلس پر الزام لگانے والوں, میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے 5 سماجوادی پارٹی کے 5 اراکین پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں, ملائم سنگھ یادو پہنچتے ہیں, یعنی سسرے کامیاب ہو جاتے ہیں, بہو کامیاب ہو جاتی ہے, بھتیجا کامیاب ہو جاتا ہے, پر نواسا کامیاب ہو جاتا ہے بھائی کا, یعنی پورے 5 کے 5 کامیاب ہو جاتے, اور کوئی کامیاب نہیں ہوتا تو آپ اور ہم کامیاب نہیں ہوتے. آپ بتائیے, ووٹ ہم نے دیا ان کو, مگر ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی, ان کے پاس اتنی سوچ نہیں تھی کہ بی جے پی کو اقتدار پہ آنے سے روکے. 70 سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی.
اور پھر الزام مجلس پر لگاتے ہیں۔ 2 دن پہلے ملائم سنگھ یادو نے کیا کہا؟ ملائم سنگھ یادو نے اپنے ہی بھائی کے بارے میں کہا کہ رام گوپال یادو 5 مرتبہ بی جے پی کے قومی صدر سے ملے ہیں اپنے بہو اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ کیا شیوپال نے خط میں نہیں لکھا؟ اپنے ہی بھائی کے بارے میں لکھا کہ بی جے پی سے ملے رہے۔ میں سماجوادی سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب تم اپنے گھر میں ایک دوسرے پر بی جے پی سے ملنے کا الزام لگا رہے ہو تو تم کس بنیاد پر اتر پردیش کی عوام سے ووٹ کو مانگ کرتے ہو کہ تم ووٹ تو ہم بی جے پی کو روکیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی جے پی کو نہیں روک پائیں گے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ارے جو 5 سال میں اپنے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکے، خاندان میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور پھر مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا سمویدھان ہے، اس سمویدھان اور دستور اور آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ یہ سمویدھان ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم عزت کی زندگی گزاریں۔ ہندوستان کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نوجوانوں کو نوکریاں ملیں۔ ہندوستان کا سمویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے، بلکہ حکومتوں سے کہتا ہے کہ ہر بچے کو اسکول ملنا چاہیے، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ہماری لڑائی ہے کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے۔ میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر مذہب کی دہائی نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ 70 سال سے ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ووٹ کیا اور یہی سمجھا کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ووٹ تو ہمارا ہے مگر راز کسی اور کا ہے، ووٹ ہمارا ہے مگر فائدہ کسی کو ہو رہا ہے، ووٹ تو ہمارا ہے۔ اقتدار ملنے کے بعد ہمارے مسائل کو نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اپنی آواز کو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں بھی جائیے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ایک بہترین امیدوار اسرار حسین کو یہاں سے اپنا امیدوار بنایا ہے، ان کو ووٹ دیجیے۔ مجلس کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے۔ رہا سوال بی جے پی کا، تو کل اخبارات اور ٹی وی نے ایک خبر کو شائع کیا تھا، آپ اور ہم نے، ہمارے بزرگوں نے ایک تصویر کو دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے باپو مہاتما گاندھی چرخے پر بیٹھ کر چرخہ چلا رہے ہیں۔ یہ فوٹو سب دیکھتے ہیں۔ ایک اچانک ایک نئی فوٹو آئی کہ وزیر اعظم مودی بیٹھ کر چرخہ پھرا رہے ہیں۔ میں دیکھ کر تعجب کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ باپو کی جگہ لے لیے، مہاتما گاندھی کی جگہ آپ بیٹھ گئے۔ تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہریانہ کے بی جے پی کے منسٹر نے کہا کہ ہاں مودی مہاتما گاندھی سے بڑے ہیں، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد ان کا دماغ صحیح ہوا تو بولے نہیں میں بیان کو واپس لے لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے میرے بھائی، یہ ملک کہاں پر جا رہا ہے؟ یہ ملک کہاں پر جا کر رکا ہوا ہے؟ اور پھر یہی سماجوادی کی سرکار، ہمارے وزیر اعظم تو چرخہ چلا رہے ہیں۔ اے سماجوادی والوں، اے بی جے پی والوں، ہم کو بتاؤ کہ جتنے اتر پردیش اور ہندوستان میں پاور لوم ہے وہ پورے کے پورے پاور لوم بند پڑے ہیں، پورے پاور لوم بند پڑے ہیں۔ اور پھر ہمارے وزیر اعظم نے 8 نومبر کے دن نوٹ بندی کا اعلان کر دیا، 500 اور 1000 کی نوٹ کو غائب کر دیا، اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں۔ تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا یہ لائن میں کھڑے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ دیش بھکتی کی مثال ہے۔ کوئی بی جے پی والا، کوئی دولت مند لائن میں کھڑا رہتا، ایک غریب 8 گھنٹے 10 گھنٹے لائن میں کھڑا۔ کیا نوٹ بندی کی وجہ سے مراد آباد میں پیتل کا کاروبار ختم نہیں ہو گیا؟ کیا نوٹ بندی کی وجہ سے دستکار بے روزگار نہیں ہو گیا؟ اتنا بڑا ایکسپورٹ مراد آباد سے پیتل کا ہوتا تھا، آج جنوری کا مہینہ آیا پورا ختم ہو گیا۔
کیش پر کام ہوتا تھا، پیسوں پر کام ہوتا تھا، تو ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے ڈیجیٹل کر لو، ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے کیش لیس کر لو۔ آج نوٹ بندی کی وجہ سے مراد آباد میں ہزاروں کی تعداد میں دستکار بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پہلے چین سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، مگر آج بی جے پی نے نوٹ بندی کر کے ہزاروں کی تعداد میں دستکاروں کو بے روزگار کر دیا۔ لکھنؤ میں وہاں پر کام ہوتا تھا، اس ایمبرائڈری کا کام، وہاں پر بھی 3 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ فیروز آباد میں گلاس کا کام ہوتا تھا، وہ بند پڑے ہیں۔ الہ آباد میں تالے بنائے جاتے تھے، آج تالے بنانے والوں یونٹس کے اوپر تالا لگ چکا ہے، اور وزیر اعظم کہتی ہیں کہ میں نے بلیک منی کا خاتمہ کیا۔ کہاں کا بلیک منی کا آپ نے خاتمہ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم؟ آپ نے کہا تھا 14 لاکھ کروڑ بلیک کے پیسے ہیں، مگر 14 لاکھ کروڑ پورے بینک میں آ گئے۔ پورے بینک میں آ گئے تو بتائیے پیسے کہاں گئے پھر یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نوٹ بندی کی وجہ سے ہندوستان کو قریب 2,60,000 کروڑ کا نقصان ہوا۔ 2,60,000 کروڑ اگر 2% جی ڈی پی کو مان کیا جائے، آج ہندوستان ایک معاشی مشکلات کے دور میں جانے والا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو غریبوں کی فکر نہیں ہے، وزیر اعظم کو مزدوروں کی فکر نہیں ہے، وزیر اعظم کو ان چھوٹے چھوٹے یونٹس کی فکر نہیں ہے، مگر ان کو صرف واہ واہ کرنے والے، تعریف کرنے والے کہ کیا آپ نے اچھا کام کیا۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے کہ نوٹ بندی سے ہندوستان کی معیشت کمزور پڑ جائے گی، ہندوستان کو اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ خود مراد آباد ذمہ دار ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا میرے عزیز دوستو، جہاں پر پیرزادہ روڈ ہے مراد آباد میں، جا کر پوچھئے جو ان لوگوں سے، ان دستکاروں سے جو دن میں 3 یا 4 تانبے کا واز بناتے تھے اور 300-400 روپے کماتے تھے، آج ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے نوٹ بندی کا اعلان کر دیا اور کہا بلیک منی کا خاتمہ ہوگا۔ اے ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ نے بلیک منی کا خاتمہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے غریبوں کا پیٹ کو کاٹ دیا، آپ نے غریبوں کے روزگار کو چھین لیا، آپ نے غریبوں سے ان کے کھانے کی روٹی ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ آج غریب پریشان ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نوٹ بندی سے غریب خوش ہے اور امیر پریشان ہے۔ ارے امیر کا کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں اگر نقصان ہمیشہ ہوتا آیا ہے تو مزدوروں کا ہوا، غریبوں کا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مسائل ہیں جن کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر ہم کو اپنے مسائل کو حل کروانا ہے، اور جب تک آپ اپنے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارے سماجی، اقتصادی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ آپ مجلس اتحاد اور مسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہمارا نمائندہ جب کامیاب ہوگا، یہاں پر جو آپ کے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ہم حکومت سے لڑ کر اسکول کھولیں گے، حکومت سے لڑ کر کالج کھولیں گے، اور جو راشن آتا ہے اس پر جو ہفتہ لیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بند کرا کر رکھیں گے۔ جو غنڈہ گردی 5 سال سے سماجوادی پارٹی کے لوگ کر رہے تھے، اب یہ غنڈہ گردی نہیں کریں گے۔ ان کو جو منمانی کر رہے تھے وہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے مستقبل کے لیے اپنی پارٹی مجلس کو ووٹ دیجیے۔ میں یہاں پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں میرے بھائی، میں یہاں پر اپنی قیادت کو منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لیڈر بنے، آپ قائد بنے، آپ طاقتور بنے، تاکہ آپ کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ برسوں آپ نے ان کا ساتھ دیا، یہ کچھ نہیں کرنے والے، یاد رکھو میری بات کو۔ صرف ووٹ لیں گے اور ووٹ کے بعد بھول جائیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج اتر پردیش میں کل تک کوئی متبادل نہیں تھا، کل تک ہم حالت مجبوری میں سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیتے تھے، حالت مجبوری میں کبھی بی ایس پی کو ووٹ دے دیے، حالت مجبوری میں کبھی کانگریس کو ووٹ دے دیے۔ آج مجلس ایک متبادل آپ کے سامنے ہے،
مجلس ایک آلٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اس آلٹرنیٹ کو آپ اپنے ہاتھوں میں تھام لو, اس کو اپنے سینے سے لگا لو. میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ سنویدھان کے مطابق ہم کو تمام حقوق ملے جو یہ سیاسی پارٹی ہم کو نہیں دینا چاہتی. 70 سال ہو گئے, میرے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی ہماری رہنمائی کریے. آپ نے مسائل اٹھائے, آپ نے مشکلات اٹھائے, مگر آنے والی نسل کو مشکلات اٹھانے کا موقع مت دیجیے. ہم نے ناانصافیوں کا مقابلہ کیا, ہم نے طوفانوں میں چراغ کو جلایا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ طوفان کا مقابلہ کریں. یقیناً انشاءاللہ تعالی بی جے پی کو اقتدار پر آنے سے روکیں گے, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پارٹیوں کا ساتھ دیں جنہوں نے ہمارا کچھ نہیں کیا, صرف اپنا وکاس کیا. یہ کہے کہ سماجوادی پارٹی جب بیٹا باپ کا نہیں ہوا, باپ بیٹے کا نہیں ہوا, تو پھر یہ اتر پردیش کا کیا کام کر سکیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آئیے اور 15 تاریخ کے دن ایک نئی صبح کا آغاز کریے اور دنیا کو بتا دو کہ انقلاب لکھنے والے ہم یہاں سے شروعات کریں گے, اپنے مسائل کو کرائیں گے. یہی چند گزارشات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعائیں, آپ تمام کا تعاون مجلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہوگا. شکریہ, خدا حافظ, یار زندہ, صحبت.